بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر تنا ہوا ہے، بدترین۔ اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا۔ یہ کہ بھارت کے ہندو کا یہ ڈکلیئرڈ آبجیکٹو ہے کہ اس زمین کو پاک کرنا ہے، یہ نجس ہے، یہ ملچ ہے مسلمان، اور ان کو یہاں سے ختم کر کے دم لینا ہے۔ کشمیر کچھ اور ہو جائے گا، یہاں کوئی اسرائیل وجود میں آ جائے گا، کوئی یہودیوں کو اور امریکن کو قدم جمانے کا موقع مل جائے گا۔ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تمہیں اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر سے انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ نوجوان خون اٹھے گا، غیرت اور جو بھی اہمیت ہے، مسلمان ان پڑھ سے ان پڑھ اور بالکل بے دین، وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نماز ہی بنا سکتا، وہ چاہے کانپور کی مسجد سی مسلمانوں نے جانے دی ہے، چاہے وہ شہید گنج کی مسجد کی مسلمانوں نے جانے دی ہے، چاہے نماز نہ پڑھتے ہو، لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت، یہ غیرت ہے، اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمۃ العظمی۔ ملک اسلام کو، اسرائیل کو تسلیم کر لے، پاکستان کبھی نہ کرے، اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے توڑ کے طور پر وجود میں آیا ہے۔ اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے 1 سال قبل وجود بخشا ہے، ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اصل میں تو جنگ ہمیں کرنی ہے، مقابلہ ہمیں کرنا ہے۔ یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا، یہ علاقہ خراسان اور پاکستان، جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے اسلام کی توسیع ہوگی۔ جی ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی گفتگو آپ نے سنی، چند کلپس آپ نے سنے، کیا پیشن گوئیاں جو آج کے دور میں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور کس قسم، اور یہ سب آپ نے بھی ایک وقت گزارا ان کے ساتھ، جی اللہ بھی سنا ایک ڈاکٹر اسرار صاحب بہت میرا خیال ہے کہ میں 66 سال تو میری عمر ہے، اور کم از کم سے 50 سال تو ہوش کے سال ہیں، کم از کم 15-16 سال کی ایسے ہی ہم ان چیزوں کی طرف چلے گئے تھے۔ تو 50 سالوں میں تو مجھے کوئی ایسا بڑا آدمی اس لیول کا اوریٹر وتھ کانٹینٹ نظر نہیں آیا۔ اللہ کے دین کو جس طریقے سے انہوں نے سمجھا، خاص طور پہ قرآن کو جس طریقے سے سمجھا، اور صرف قرآن کو یہ نہیں ہے، ایک تو ہم تفاسیر پڑھتے ہیں کہ ان کے آپ نے پرانی کی پرانی چیزیں اٹھائیں، یہ اس کے مطالب ہیں، یہ اس کے معنی ہیں، یہ اس کی باقی چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حدیث کو ریلیٹ کیا، لیکن موجودہ دور کے ساتھ جتنا انطباق انہوں نے کیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی کوئی ایسا ماڈرن ڈے علم نہیں تھا، خواہ وہ اسٹرانومی ہو، خواہ وہ میڈیکل سائنس ہو، خواہ وہ فزکس ہو، خواہ وہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس میں ڈاکٹر صاحب کی گرپ موجود نہیں تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ ساتھ ان کی دوسری اہم ترین چیز تھی، اور وہ تھی فتن کے دور کی، جس کی وجہ سے میں ان کے بہت جیسے کہتے قریب ہوا تھا، اور ان سے کبھی کبھی اس بات پہ ڈسکشن بھی ہوتی تھی، ان کا بہت وسیع نالج تھا۔ تیسری چیز جو تھی، اور جس کا مجھے آج تک قلق رہے گا، کہ ان کے آخری زمانے میں ہم نے سوچا تھا کہ ایک پروگرام شروع کیا جائے حکمت کے نام سے، اور اس میں ایک تھے علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال، اور دوسرے تھے ڈاکٹر اسرار احمد، اور میں اس کا کمپیئر تھا۔ اس کا ایک ہی پروگرام ہوا تھا، اس کا ہم نے اقبال کے پہلے شعر کا رکھا تھا، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو ہم اس کا آغاز ہم نے ایسے کیا تھا کہ ایک طرف اقبال کے جسمانی فرزند ہیں اور ایک طرف اقبال کے روحانی فرزند ہیں۔ جس طرح کی اقبال کے اوپر ان کو کمانڈ حاصل تھا، اور جس طرح ابھی بھی میں یہ سن رہا تھا تو مجھے اقبال کی ربائی جو ہے جس کو انہوں نے خاص طور پہ لیا ہے، اور یہ آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہے۔ مسلمانہ بخشاں در ستیزن بجز نقشے دوئی بر دل نہ ریزد، بنالد
اسکسے خشت بغیرت ازا مسجد کا خود روئے گزیرست، کہ مسلمان وہ اس قسم کا گرم جوش آدمی ہے کہ مسجد کو اینٹ اٹھا کے لے جائے تو بندہ مار دیتا ہے، لیکن مسجد کے اندر نہیں جاتا، یعنی ایسے بالکل صحیح، بندہ اندر نہیں جائے گا، اس کی اینٹ کے اوپر دو بندے مار دے گا. اور یہ انہوں نے ابھی اس کو ریفرنس دیا ہے. لیکن سحر طاری کر دیتے تھے، آج بھی ان کا سحر طاری ہوتا ہے. قرآن کی میں آپ کو بتاؤں، اکثر لوگوں سے میں جب کہتے ہیں مجھے کون سی چیز پڑھیں تفسیر، تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا وہ جو 180 گھنٹے کا ان کو قرآن پاک کا تفسیر بیان القرآن کے نام سے اب تو انہوں نے کمپائل بھی کر، لیکن جو ان کی ویڈیوز اب انہوں نے ریسنٹلی ویڈیو یوٹیوب پہ تھا اس کو ختم کر دیا. اس کی ایک وجہ ہے، جو تفسیر لکھنے والا ہوتا ہے نا وہ اپنے علم کے اس میں پڑ جاتا ہے، دکھاتا ہے میں زیادہ سے زیادہ علم دکھاؤں، ان ڈیپتھ انالیسس کروں. لیکن جو بیان کرنے والا ہوتا ہے اس کے سامنے پی ایچ ڈی بھی بیٹھا ہوتا ہے اور میٹرک پاس بھی بیٹھا ہوتا ہے. وہ بہت نیچے لیول پہ آ کے وہ چاہتا ہے کہ پی ایچ ڈی والے کو بھی پوری بات بتا دوں اور اس کے لیے کوئی نئی چیز نظر آئے، اور میٹرک والے کو بھی پتہ چلے کہ سمجھ میں آ جائے کہ بات یہ ڈاکٹر صاحب کا کمال تھا. اور اس حد تک ان کی یادداشت تھی کہ ان کو مطلب جسے کہتے ہیں کراس ریفرنسز قرآن پاک کے. آپ فار ایگزامپل سورہ مائدہ کی ایک آیت پہ ڈسکس کر رہے ہیں تو ان کو 6-7 دوسری آیات آتے ہیں کہ یہ مضمون وہاں آیا، یہ مضمون وہاں آیا، یہ مضمون وہاں، یوں ایسے جیسے کہتے ہیں جیسے اسکرین چلتی ہے اس طرح کی. اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ لفظ تو ایسے تھے نا جیسے ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. مترادفات ایک تو ہوتا ہے ہمارے یہاں کے بلا وجہ مترادفات لوگ بولتے ہیں نا، وقت کے اوپر صحیح لفظ صحیح صورتحال. پھر کمال کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی میں ڈی کلاس کیا، یہ بڑے کمال. درویشی، جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بات کی تھی، کہتے میں ڈاکٹر سے ملنے گیا تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے میں کام میں آنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو، پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خالص کر لو. اگر تم بھی ڈاکٹر ہو میں بھی ڈاکٹر ہوں. اگر میں میڈیکل پروفیشن میں رہتا تو میں یہ 2 کام اکٹھے نہیں کر سکتا تھا. ایک دوسرا ایک بات یاد رکھو، اپنی ضروریات کو کم سے کم کر دو. اگر تم نے ضروریات کم سے کم نہ کی تو تم حق نہیں بول سکو گے. 1.5 مرلے سے بھی کم کی وہ جگہ تھی جس میں ڈاکٹر صاحب رہتے تھے، اور ان کا جو ایک بیڈ تھا جو سخت قسم کا وہ بیڈ ہوتا تھا جس میں وہ سو نہیں پاتے تھے، اور ساتھ ایک صوفہ کم بیڈ پڑا ہوتا تھا جس میں کوئی بندہ آ کے بیٹھ جاتا تھا، اور وہی صوفہ کم بیڈ رات کو ایسے کھول کے ان کی زوجہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں وسعت دے اور ان کو قائم رکھے ان کے بچوں کے سامنے پہ، وہ سویا کرتے تھے. اور ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی ڈرائنگ روم نہیں تھا، ڈاکٹر صاحب وہاں سے نکلتے تھے اور وہ دفتر میں آ کے ملاقات کرتے تھے، اور وہ سارا دن اس سارے معاملات کے اندر. پھر آخری میں ظاہر بات ہے ان کے ہاں وہ بہت زیادہ چلنے پھرنے کی بہت زیادہ ان کو محنت کام اس طرح کا تھا. اس کے باوجود بھی کون سی ایسی جگہ ہے جہاں ڈاکٹر صاحب گئے نہ ہوں. اور پھر آپ سوچیں کہ اس لیول کے وہ ڈاکٹر تھے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر امیر الدین جو بڑا نام ہے نا، یہ وہ ڈاکٹر بننے گئے تھے، ان کو بیمار ہو گئے تھے جس وقت ان کا آخری وائوا تھا. تو ان کے ٹیچرز نے کہا تھا آپ صرف ایک دفعہ رکشے پہ یا اس پہ ٹانگے پہ بیٹھ کے میو جو کالج کنگڑ میڈیکل کالج کے دروازے پہ آ جائیں، ہم آپ کو پاس کر دیں گے. لیکن وہ نہیں ہو سکے تھے. پھر انہوں نے عربی سیکھی، پھر ان کا کسی مدرسے میں نہیں پڑھے ہوئے تھے. ایک ہاں ان کے بھائی دیکھیں کروڑ پتی بھائی ہیں ان کے، ڈاکٹر اظہار مطلب ڈاکٹر صاحب اس سے نکلتے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے. اور پھر ایک اور کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی اولاد عطا فرمائی ہے، ایسی اولاد جو خالصتاً ان کے نقش قدم پہ چلتی ہے. حالانکہ میں کل ہی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ بنیادی طور پر، اور ہے بات ٹھیک ہے، کہ جو صاحب علم ہوتا ہے وہ لاولد ہوتا ہے، اس کی نسل آگے نہیں چلتی. آپ دیکھ لیں مولانا مودودی ہیں، علامہ اقبال ہیں، ڈاکٹر اسرار ہیں، اس کے بعد اور بڑے بڑے میر تقی میر ہیں، غالب ہیں، اقبال ہے، فیض، کون سے کس کی نسل چلی آگے. اللہ تعالیٰ یہ لوگ معجزے کے طور پہ پیدا کرتا ہے کہ دیکھو نہ اس کا باپ ایسا تھا نہ اس کی اولاد ایسی ہے، یہ میں نے دیا ہے تحفہ اس قوم کو. تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مزید ڈاکٹر کیوں نہیں بنا دیے، اس طرح کے اپنے سے بندے کو بھی بنا دیے، مولانا مودودی نے ویسے مولانا مودودی کو نہیں، اقبال نے ایسے، اقبال نہیں بنتے ہوتے. لیکن لوگ تو تیار کیے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی کیے، مولانا نے بھی تیار کیے، اور آج وہی ان کا پیغام لے کے آگے چل رہے ہیں. نہیں ناظرین، اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پیر کو ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.